بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہیں۔ ایک شہزادہ آ کر کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں عیسائیوں کا شہزادہ ہوں، غسان کی ریاست سے آیا ہوں۔ میرا باپ بادشاہ ہے۔ میں نے تورات اور انجیل میں اپنے راہیوں اور پادریوں سے سنا ہے کہ آپ آخری زمانے کے نبی ہیں۔ میں اسی علاقے میں آیا تھا تو میں نے زیارت کے لیے آ گیا۔ وہ چلنے لگا تو کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اگر تحفہ اور ہدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول کریں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ضرور، میں تیرا تحفہ قبول کروں گا۔ اب وہ رخصت ہوتا ہے تو کہتا ہے، میرا سامان 6 میل کے فاصلے پر ایک جگہ پڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی خادم کو میرے ساتھ بھیج دیں جو ہدیہ لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی خدام میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کا نام مشہور ہے یا حضرت زید رضی اللہ عنہ کا نام مشہور ہے، لیکن اس وقت ان دونوں میں کوئی نہیں تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے اور ان کی عمر 26 سال تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاویہ، جاؤ اس عیسائی کے ساتھ، شہزادے کے ساتھ جاؤ، جو چیز تمہیں دے لے آؤ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اس شہزادے کے ساتھ چل پڑے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جب چلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ چلو، وہ چل پڑے۔ جوتا ان کا دوسری طرف پڑا تھا۔ مسجد کے جوتے نہیں پہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے چلو، اور یہ شہزادہ جا رہا ہے، میں اس کے ساتھ چلوں۔ اب شہزادہ مسجد سے باہر نکلا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی نکلے۔ عرب کی گرمی دھوپ ہے، ریت ہے، صحرا ہے۔ جب باہر مدینے سے نکلے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاؤں جلنے لگے تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاؤں جلنے لگے تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس شہزادے سے کہا کہ اپنا جوتا مجھے دے دو یا اپنی سواری پر سوار کر لو۔ اس شہزادے نے کہا کہ تو کمی ہے، تو نوکر ہے، تو غلام ہے، میں شہزادہ ہوں، میں کمیوں کو اپنا جوتا کیسے دے دوں؟ تو کمی اور نوکر ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تو مکہ کے سردار ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے لڑکے تھے، لیکن آج تو حکم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے اور 6 میل تک اس گھوڑ سوار شہزادے کے ساتھ عرب کی دھوپ اور ریت میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھاگتے رہے۔ 6 میل بعد اس کا پڑاؤ آیا۔ اس نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو سامان دیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سامان لے کر واپس آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، معاویہ رضی اللہ عنہ، تم کیسے گئے اور کیسے آئے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے سارا واقعہ بیان کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے کہ بغیر جوتے کے دھوپ میں گیا، تجھے اس نے کمی کہا تو تم واپس کیوں نہیں آئے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حکم آپ کا تھا، میرے تو پاؤں جلتے ہیں، میرا جسم بھی جل جاتا تو معاویہ رضی اللہ عنہ واپس نہیں آتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا تھا کہ میرے امت کا سب سے بڑا حوصلے والا معاویہ بن ابی سفیان ہے۔ اس واقعے کے وقت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے عمر 26 سال تھی۔ پورے 34 سال گزر جانے کے بعد جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دمشق کے تخت پر خلیفہ بنے اور ساری دنیا کے نصف حصے سے زیادہ پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو حکومت ملی اور تنہا دنیا میں اتنا بڑا اسلامی حکمران بنا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی فوجیں ملک غسان کو فتح کرنے گئیں۔ 3 مہینے بعد فوج واپس آئی تو مبارک بات پیش کی گئی کہ امیر المومنین، غسان فتح ہو گیا اور ہم 6000 قیدی قید کر کے لائے ہیں۔ سپہ سالار نے کہا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دربار میں جب وہ 6000 قیدی پیش کیے گئے، ان کے ہاتھ اور پاؤں رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان قیدیوں کو دیکھا تو سب سے آگے جو قیدی تھا وہی غسان کی ریاست کا شہزادہ تھا، جس شہزادے نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو پہننے کے لیے جوتا نہیں دیا تھا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ یہ وہی شہزادہ ہے، پہچان لیا۔
हज़रत माविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, शहजादे को मेरे मेहमान खाने में ले जाओ। 1 महीना तक हज़रत माविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने मेहमान खाने में इसकी मेज़बानी करते रहे। इसने नहीं पहचाना कि ये अमीरुल मोमिनीन है। ये हज़रत माविया रज़ियल्लाहु अन्हु वही पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम है जिसको मैंने कमी कहा था। इसने नहीं पहचाना। जब 1 महीना बाद वो जाने लगा तो माविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मैंने तेरी वजह से सारे कैदियों को रिहा कर दिया और तुझे भी रिहा किया। अब वो रुखसत होता है। 10,000 दरहम माविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसे हदिया के तौर पर देते हैं तो वो लोगों से पूछता है, ये कौन है? उन्होंने बताया कि ये अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु अबू सुफियान का लड़का है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम है। अब इसके जहन में आया कि ये तो वही नौजवान है जिसको मैंने पहनने के लिए जूता नहीं दिया था और मैंने इसको कहा था कि तू कमी है। अब इसकी आंखें शर्म से झुक गई। हज़रत माविया रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आकर कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन, आप वही माविया रज़ियल्लाहु अन्हु हैं जो मेरे साथ पैदल गए थे। हज़रत माविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ए शहजादे, हाँ, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वही कमी हूँ। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वही नौकर हूँ। इसने कहा, मैं शर्मिंदा हूँ। हज़रत माविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मैंने तुझे पहली मर्तबा ही पहचान लिया था और सब कुछ मैंने पहचानने के बाद किया। तेरा इखलाक ये था कि तूने मुझे जूता नहीं दिया। शायद तेरे मजहब ने तुझे ये इखलाक सिखाया हो और मेरे इखलाक ये था कि तूने मेरे साथ जो सलूक किया मैंने वो तुझे बताया नहीं, मैंने वो तुझे पूछा भी नहीं। मैंने पहचान कर तेरी रस्सियाँ खुलवाईं, मैंने पहचान कर तेरे हाथ खुलवाए और पहचान कर तुझे मेहमान बनाया, पहचान कर तुझे 10,000 दरहम दिए। वो जारिकता रोने लगा और कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन, मैंने बड़े बड़े बादशाहों के दरबार देखे, तेरे से ज़्यादा कोई हौसले वाला नहीं देखा। मुझे जल्दी कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दीजिए। इसी बात को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अहलमन उम्मती माविया, मेरी उम्मत का सबसे बड़ा हौसले वाला माविया बिन अबी सुफियान है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।